مجھے جو نا غلطی کہاں پر لگی، اچھا اچھا جو آپ ٹھیک ہے اب سمجھو آپ نے پہلے بولا کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، میں یہ سوال تھا. ایک منٹ سنو. ایک منٹ بھائی، میں نے ہاں بولا ہی نہیں کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، میں نے یہ تو پھر بولا قرآن میں سب کچھ ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے بولا نہیں ہے، تو میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کری تمہارے سامنے. سنو سنو اللہ سنو تعالیٰ سنو ایک سنو منٹ ایک پہلی آیت ہی سنو آپ. منٹ بھائی، جی جی اس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا، ٹھیک ہے، جی سب کچھ بیان کیا اور پھیر پھیر کے، وَلَقَدْ صَرَفْنَا کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیر ہوں پھیر کے بیان کیا ہے، اور آپ اچھا. کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سب کچھ اللہ نے بیان نہیں کیا ہے. ارے یار میرے سمجھنے میں غلطی ہو گئی نا بھائی، تو میں غلطی مان رہا ہوں. نعوذ باللہ. تو آپ میں بتاتا ہوں میرے سمجھنے میں غلطی ہو. میں نے کیا سوچا کہ آپ منکر حدیث ہو، کیونکہ میرے منکر حدیث سے بات ہوئی ہے، یعنی کہ اہل قرآن والے ہو. بھائی اہل ایک منٹ سنو. ایک بات بتاؤ آپ، اگر آپ سے کوئی قرآن پہ بات کرے گا تو آپ اس کو منکر حدیث کہہ دیں گے؟ نہیں 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 نہیں، ہم آپ نہیں، آپ سمجھے نہیں بات. جی منکر حدیث کیا کرتے ہیں میں بتاتا ہوں. منکر حدیث کا پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہی کو ہی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی سب کچھ نہیں لکھا ہوا، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے اسی میسج کے ساتھ میں لکھا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں نے لکھے ہوئے تو بات ہی نہیں کری، اگر اللہ نے دیکھو سر جی لکھا ہوتا میرے تو سمجھ قرآن میں فرق ہو گیا نا. کی دیکھو میرے پیارے بھائی، میرے سمجھنے میں فرق ہوا. ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے. میری غلطی ہے، میں ایک بتا ہی تو ہوں. یار تو انسان سے غلطی ہوتی ہے نا، میں نے مانا نا، ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا. آج کے ٹائم میں ملے گا کوئی ایسا؟ جی بھائی میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، بٹ قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان کیا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان نہ کی ہو، ٹھیک ہے. جی 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 جی، نشانی کے طور پر، نشانی کے طور پر، جس سے کہ بندے اس سے عبرت حاصل کرے اور اسلام اللہ کی طرف آئے، یعنی کہ اللہ کے نشان کے. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے پھیر پھیر کے بیان کیا ہے اور ہاں ہر مسئلے کو ہر طریقے سے بیان کیا ہے. اب میرے جی جی. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کہہ دوں قرآن میں سب کچھ نہیں بیان کیا، یہ تو غلط بات ہے نا. نہیں نہیں، یہ تو غلط ہے یار. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جسے بولتے کہ قرآن اس میں سب کچھ ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں گا جی کہ اب بتاؤ قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ اچھا، نہیں ملے گا نا. تو بھائی وہ قرآن کی اصطلاحات کی بات الگ ہے نا، وہ پھر مسئلہ بن ہاں جائے گا نا. پھر میں یہی بات ہی تو کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ آپ منکر حدیث ہو، نعوذ باللہ. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے آپ کا جو میسج تھا وہ میں نے پڑھا، لیکن میرے مطلب میں نے صحیح سے نہیں پڑھا. قرآن میں اللہ نے شروع میں ہی، جیسے ہی قرآن شروع ہوتی ہے، اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو. قرآن تو خود حکم دیتا ہے باہر غور و فکر کرنے کا، قرآن سے باہر جی جی علم حاصل کرنے کا، کہ جاؤ عقل والوں کے لیے تمام جو ہے آیت اللہ نے بیان کری ہے، جو آ کے دیکھو، ان سے عقل کرو، ان سے علم حاصل کرو. قرآن تو خود حکم دیتا ہے ان چیزوں کو. نہیں نہیں نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہو جاتا. میں بول رہا ہوں دیکھو آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، جو میرے سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو کچھ اور سمجھ رہا تھا اور آپ بھی مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے. جیسے اب میں نے بولا تو ریپلائی کیا، اس لیے آپ نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے مجھے کال کرنی پڑی. ٹھیک ہو گیا. اب میرا بھائی، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے سے غلطی ہوئی، صرف کیا ہوا میرے سمجھنے میں فرق ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب کوئی سوال ہو اب پوچھو، جو ہوا وہ چھوڑ دو. آپ نے جو بولا یا میں نے بولا وہ زیرو کر دو، ختم کر دو. ٹھیک ہو گیا. میں نے جو کمنٹ کیا تھا، کمنٹ جو آپ کے جو اس پہ کیا تھا، ہاں میں جو انسان جس کی ویڈیو آپ نے ڈالی ہوگی یا کسی نے بھی ڈالی تھی، آپ نے جو اس پہ کیا تھا، تو وہ بول رہا تھا کہ جو ہے کہ جتنے بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہاں اس نے ایک ذاکر نائک نے اس نے یہ بیان کیا تھا، ایک اپنے بہت پرانے جو ہے اس میں سنا سنا ہوگا، ہے. اس نے بیوقوف نے یہ بیان کیا تھا کہ جتنے بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں تو انسان جب سانس لیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے انسان کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، آپ کو سمجھنے میں فرق ہوا ہے. پہلی چیز انسان کو، آپ دیکھو مسلمان ہو، آپ کو دلیل دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. آپ سائنس کی بات نہیں کر سکتے. پھر سائنس کی بات کرو گے تو سائنس تو تم کو بہت ساری باتیں بتاتی ہے، تو کیا تم سائنس کی بات مانو گے؟ دیکھو سنو، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ میری بات سنیں. دیکھو ہر چیز کی ایک سچویشن دیکھی جاتی ہے. جو بندہ پوچھ رہا تھا نا، ہاں ہاں، وہ اسلام سے بھی جاننا چاہ رہا تھا اور سائنس سے بھی جاننا چاہ رہا تھا. وہ دونوں ہی طریقے سے جاننا چاہ رہا تھا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس وقت ان کا جواب دیا تھا اس وقت، نہیں اور وہ جواب بالکل ٹھیک ہے یار. نہیں جواب ٹھیک نہیں ہے میرا بھائی.
तुम यार जवाब में क्या दिक्कत है? मैं साइंस बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें ये बताओ। मेरे भाई जब तुम कह रहे हो कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया मुंह में जाते हैं मर जाते हैं, मगर अच्छा एक बैक्टीरिया को बार खलक किसने किया? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो भाई आपने। बैक्टीरिया को किसने खलक किया? नहीं, मैं नहीं जानता था। तो भाई आप अगर नहीं जानते हो, जब अल्लाह ने, आपको पता ही नहीं कि अल्लाह ने दुनिया को खलक कैसे किया। अल्लाह अपने बारे में पता है क्या कहता है? अल्लाह कहता है अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह सबसे आसन खालिक है। और अल्लाह अपने बारे में बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दी, अल्लाह ने दुनिया को जब फातिर किया तो बिल्कुल परफेक्ट फातिर किया, बिल्कुल बेहतरीन खलक किया, इसमें कोई भी कमी कजी नहीं छोड़ी। उसने बैक्टीरिया खलक नहीं करी थी। बैक्टीरिया वजूद में आए हैं जब ये पेट्रोल जमीन से निकला है आज से 200 साल पहले, तो ये तब वजूद में आए। जितने भी कीटाणु और जितनी चीजें हैं, ये खराबियां बीमारियां वजूद में आई हैं। जब आप तहकीक करेंगे ना, अगर आपको जवाब भी देना तो सच वाला जवाब दो ना। ये वजूद में आए 200 साल पहले। अल्लाह ने इनको खलक नहीं किया, हमारी गंदी करतूतों की वजह से, हमारी लालच की वजह से जमीन का सीना फाड़ के हमने उसमें से तेल निकाला और ये तमाम गाड़ियां वजूद में आई जिनसे धुआं वजूद में आया। अच्छा मेरी बात सुनोगे आप? धुआं की वजह से देखो आपकी नॉलेज कमाल है जी भाई, आपकी नॉलेज कमाल है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। जी जी। तो आप कह रहे हैं जो कीटाणु बने हैं, जिन्हें बैक्टीरिया बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक खुद ही बन गए, मतलब जिन्हें अल्लाह ने नहीं बनाया? भाई मेरे अल्लाह तो आसन खालिकीन है, ऐसी चीज कोई अल्लाह खलक ही नहीं करेगा। तो भाई देखो आप ना, देखो मेरी बात सुनो, हमारा ये टॉपिक था ही नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला ना, वो उसमें जो आपने बोला कि उन्होंने बोला कि सांस लेने से मरते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह ने खलक किया है, ठीक है, तो आपको कुरान से साबित करना पड़ेगा कि कुरान से अल्लाह ने कैसे खलक किया। बीमारियां अल्लाह ने खलक करी, ये सब नहीं मैं ये नहीं बोल रहा भाई बीमारियों को। मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी ये जानदार चीज है ना, अल्लाह ने चैलेंज दिया हुआ है ना कुरान में कि मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता। अल्लाह ने जो कुछ बनाया उसको सब कुछ बयान कर दिया कि अल्लाह ने बनाया, और उसमें बिल्कुल आसान है। अल्लाह ने जो सवारी के जराए बनाए आज तक कोई उनके मुकाबले में नहीं बना पाया। जी 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 जी। चलो भाई फिर ठीक है। अच्छा सुनो 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 जी। कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? हाँ, क्या नाम? चलो यार बहुत बढ़िया आपका। चलो भाई मेरी बात सुनो, अगर कोई गलती हो तो माफ करना, ठीक है? चलो ठीक है भाई। आपका नाम क्या है? राशिद। राशिद, ठीक भाई। लखनऊ में हमारा एक फ्रेंड है जी, उसका वहाँ पे पार्क है, ये वाटर पार्क होता है ना? हाँ, डायमंड वाटर पार्क के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी आना, ठीक है? आओ तो मुझे फोन कर लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक, अल्लाह हाफिज़।